جب کسی سے اس کا گھر چھین لیا جائے، اس کی پہچان، اس کا مال، تو کیا وہ خاموش رہے؟ مہاجر مسلمانوں کے ساتھ یہی ہوا۔ سب کچھ چھین لیا گیا، لیکن ایمان نہیں چھینا جا سکا۔ پھر ایک قافلہ لوٹ رہا تھا، ایسا قافلہ جو مسلمانوں کے ہی مال سے بھرا ہوا تھا، اور وہ لمحہ آ گیا جب صبر فیصلے میں بدل گیا۔ یہ جنگ نہیں تھی، یہ حق کی واپسی تھی۔ غزوہ بدر۔ غزوہ بدر۔ پس منظر۔ ہجرت مدینہ کے بعد اگرچہ مسلمان مکہ کے ظلم سے نکل آئے تھے، لیکن قریش مکہ کی دشمنی ختم نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے مہاجر مسلمانوں کے گھر، مال اور کاروبار ضبط کر لیے تھے اور انہیں سب کچھ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس کے باوجود مسلمان صبر و استقامت پر قائم رہے۔ قریش اس بات سے بھی خوفزدہ تھے کہ مدینہ میں مسلمانوں کی طاقت بڑھ رہی ہے، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ اسلام کو پھیلنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے۔ ہجرت کے دوسرے سال یعنی 2 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش کا ایک بڑا تجارتی قافلہ جس کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا، شام سے مکہ واپس آ رہا ہے۔ اس قافلے کا مال دراصل انہی مسلمانوں کے اموال سے جمع کیا گیا تھا جو مکہ میں چھین لیے گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو روکنے کا ارادہ فرمایا۔ مقصد جنگ نہیں بلکہ اپنے چھینے گئے حق کو واپس لینا تھا۔ بدر کی طرف روانگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے 313 صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ 82 مہاجرین میں سے 61 قبیلہ اوس سے، 170 قبیلہ خزرج سے۔ مسلمانوں کے پاس بہت محدود وسائل تھے، صرف 2 گھوڑے، تقریباً 70 اونٹ جو باری باری استعمال کیے جاتے تھے۔ ہتھیار بھی بہت کم تھے۔ یہ بات اہم ہے کہ یہ باقاعدہ جنگ کی تیاری کے ساتھ نہیں نکلے تھے۔ دوسری طرف ابو سفیان کو مسلمانوں کے ارادے کا علم ہو گیا۔ اس نے فوراً قافلے کا راستہ بدل دیا اور مکہ ایک قاصد بھیج کر فوجی مدد طلب کی۔ قریش کا لشکر۔ قریش نے جواب میں تقریباً 1000 افراد پر مشتمل ایک بڑا لشکر تیار کیا۔ 100 گھوڑے، 600 زرہ پوش سپاہی، مکہ کے مشہور سردار اور تجربہ کار جنگجو۔ اگرچہ ابو سفیان قافلہ بچانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن قریش کے سردار غرور اور تکبر میں مبتلا ہو کر مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے رہے۔ میدان بدر۔ دونوں لشکر بدر کے کنووں کے قریب آمنے سامنے ہوئے، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک اہم مقام تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے صحابہ رضی اللہ عنہم سے مشورہ فرمایا۔ مہاجرین اور انصار دونوں نے مکمل وفاداری اور حمایت کا اظہار کیا۔ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور انتہائی عاجزی کے ساتھ دعا فرمائی اور مدد طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج یہ چھوٹا سا گروہ شکست کھا گیا تو زمین پر اللہ کے دین کو ماننے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی مدد کی بشارت عطا فرمائی۔ جنگ کا آغاز۔ جنگ کا آغاز انفرادی مقابلوں سے ہوا۔ مسلمانوں نے تعداد میں کم ہونے کے باوجود بے مثال بہادری اور نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا۔ جنگ کے دوران اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اللہ نے فرشتے نازل فرمائے تاکہ مومنوں کو مضبوط کریں اور کفار کے دلوں میں رعب ڈالیں۔ ایمان، اتحاد اور اللہ پر مکمل بھروسے کے ساتھ مسلمانوں نے مقابلہ جاری رکھا۔ مسلمانوں کی عظیم فتح۔ بالآخر مسلمانوں کو فیصلہ کن فتح نصیب ہوئی۔ قریش کے 70 افراد مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے۔ مسلمانوں کے 14 صحابہ رضی اللہ عنہم شہید ہوئے۔ قریش کے وہ بڑے سردار بھی اس جنگ میں مارے گئے جنہوں نے برسوں تک مسلمانوں پر ظلم کیا تھا۔ قیدیوں کے ساتھ نہایت رحم اور انصاف کا سلوک کیا گیا۔ بعض قیدیوں کو اس شرط پر آزاد کیا گیا کہ وہ مدینہ کے لوگوں کو پڑھنا لکھنا سکھائیں، جو اسلام کی علم دوستی اور رحمت کی واضح مثال ہے۔ غزوہ بدر کی اہمیت۔ غزوہ بدر اسلامی تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ ہے۔ یہ ثابت ہوا کہ کامیابی تعداد سے نہیں بلکہ ایمان سے ملتی ہے۔ عرب میں مسلمانوں کی حیثیت مضبوط ہوئی، قریش کا غرور ٹوٹ گیا،
حق اور باطل کے درمیان واضح فرق سامنے آ گیا۔ قرآن مجید میں اس دن کو یوم الفرقان کہا گیا، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن۔ غزوہ بدر سے حاصل ہونے والے اسباق۔ اللہ پر توکل کامیابی کی کنجی ہے۔ اتحاد اور نظم و ضبط بہت بڑی طاقت ہے۔ فتح کے بعد بھی انصاف ضروری ہے۔ تکبر انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ سچا ایمان تاریخ کا رخ بدل سکتا ہے۔